بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور پروگرام کے ساتھ، سلسلہ وہی ہے باتیں میڈیا کی، ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا نمبر ہے 110۔ آج ایک کتاب کا ذکر کرنے چلیں، اور یہ کتاب ہے سنگ الزام۔ یہ ایک پرانی کتاب ہے، 1997 میں شائع ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے اسے ایک پرانی کتاب کہا جا سکتا ہے، اور چونکہ یہ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں ہے، یعنی MQM کے بارے میں، اور 1997 سے اب 2022 تک حالات بہت بدل چکے ہیں، بہت سا پانی دریاؤں کا پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے، تو شاید سننے والوں کو یہ کچھ بات عجیب سی لگے، لیکن اس کتاب میں بنیادی طور پر جو الزامات MQM پر لگائے جاتے رہے ہیں، خود کتاب کے مصنف کے بقول سیاسی حلقوں کی جانب سے انہوں نے اپنے تئیں ان الزامات کا جواب دے کچھ، اور یہ ایک حد تک اس موجودہ صورتحال میں بھی مطابقت رکھتی ہے کہ وہی الزامات مخالفین کی طرف سے آج بھی موجود ہیں۔ چونکہ MQM کی طرف سے کوئی بہت زیادہ لٹریچر، بہت زیادہ کتب کبھی شائع نہیں ہوئی ہیں، سوائے اس کے بانی کی تقاریر کے مجموعوں کے اور ان کے بارے میں لکھی جانے والی، لیکن خود جماعت کے بارے میں، جماعت کے منشور کے بارے میں، جماعت کیا چاہتی ہے، آج تک تو بقول رشید جمال صاحب کے، جن کا زیادہ پس منظر بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، بہرحال وہ اس سے پہلے 4 کتابیں لکھ چکے ہیں، اور وہ کتابیں بھی سندھ اور خاص طور پہ کراچی سے متعلق ہیں۔ مثلا سندھ خون کب تک بہے گا، دوسری کتاب ہے سندھ دوراہے پر، تیسری کتاب ہے شہر آشوب، اور چوتھی کتاب بقول ان کے مسئلہ کراچی اسباب و حل، وہ یہ لکھ چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کتاب بھی انہوں نے خود لکھی ہے، کسی نے ان سے یہ کتاب لکھنے کے لیے کہا نہیں ہے، تو اس لیے خود قارئین بھی اپنی رائے اس کے بارے میں قائم کر سکتے ہیں، اور خود MQM کے حلقے بھی اس کے بارے میں اپنی پسندیدگی ناپسندیدگی۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت سارے ان الزامات کو جمع کیا ہے جو ان کے MQM کے مخالفین وقتاً فوقتاً اس کے قیام کے وقت سے ان پر، MQM پر، یعنی شروع میں مہاجر قومی موومنٹ اور پھر متحدہ قومی، اس جماعت پر لگاتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، رشید جمال صاحب کا، جن کی یہ کتاب ہے، ان کا کہنا ہے کہ MQM کی وجہ سے قوم پرستی پھیلی ہے پاکستان میں یا سندھ میں۔ وہ کہتے ہیں یہ الزام بڑے شدت سے لگایا جاتا ہے، اور وہ اس الزام کی نفی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ MQM کے قیام سے پہلے بھی قوم پرستی کی جڑیں بہت مضبوط تھیں پاکستان میں، اور نسلی جماعتیں موجود تھیں۔ وہ اس سلسلے میں کراچی یونیورسٹی کی مثال دیتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی جیسے شہر میں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پنجابی اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور کشمیری اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، بے تحاشا نسلی اور قومی جماعتیں موجود تھیں، تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ MQM نے نسلی سیاست کی بنیاد ڈالی ہے، یا MQM نے۔ ایک دوسرا الزام جو بہت شدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء نے پیپلز پارٹی کو سندھ میں کمزور کرنے کے لیے وہ اس الزام کو غلط قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کو کمزور کرنا تھا تو سندھ کے اندر سے کسی جماعت کو مضبوط کیا جاتا، کھڑا کیا جاتا، سندھی قوم پرستوں کو کسی ایک جگہ جمع کیا جاتا۔ MQM اندرون سندھ پیپلز پارٹی کو کس طرح کمزور کر سکتی، یہ ان کا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل پاکستان میں جو بہت ساری خرابیاں اور برائیاں ہیں وہ بھٹو دور کی ہیں، اور بھٹو صاحب کی ذات سے منسوب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے پہلے فوجی افسروں سے مل کر ایوب خان کے خلاف سازش کی،
اور پھر اپنے دوست یحییٰ خان کو صدر بنوایا، اور پھر ان کے گٹھ جوڑ سے پھر جو کچھ ہوا مشرقی پاکستان میں، جو کچھ ہوا اور کس طرح سے، یہ ان کا مصنف کا موقف ہے اور ان کی رائے ہے۔ وہ اس الزام کی بھی بہت شدت کے ساتھ تردید کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اس کتاب میں، کہ حقیقی جن لوگوں نے بنائی بعد میں جماعت، ان کے کا اسپرنٹر گروپ، وہ اس کے لیڈروں کو مارنے میں اور تشدد میں بالکل ان کے کا ہاتھ نہیں تھا، بلکہ وہ اس سلسلے میں ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ باقاعدہ ان کے پاسپورٹ بنوا کے ان لیڈروں کو جو اختلاف کر رہے تھے باہر بھجوا دیا گیا۔ یہ سمجھ لیں ان کے اس جواب میں کتنا وزن ہے، کہ خود وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے مخالفین کو، ورنہ یہاں جذبات میں آ کے کارکنان جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرتے ہیں، اس ڈر سے ہم نے ان سب کے باقاعدہ پاسپورٹ بنوائے اور ان کو باہر بھجوایا۔ وہ ایک عجیب سا دعویٰ اس کتاب میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی میں تو ہمیشہ انتخابات ہوتے ہیں، بہت بنیادی سطح سے انتخاب ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹی سطح سے درمیانی سطح پر بڑی سطح پر باقاعدہ انتخابات کا رواج ہے۔ یہ بات پہلے کبھی اخبارات میں اور میڈیا میں آئی تو نہیں ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے جماعت میں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جو بہت سارے عنوانات ہیں اور جو بہت سارے الزامات ہیں، رشید جمال صاحب نے کہا ہے کہ یہ قومیت کا جو نعرہ ہے یہ ہم نے نہیں لگایا، ہمیں مجبور کیا گیا جب ہمیں بہت سارے القابات سے نوازا گیا، تو مجبوراً پھر ہم نے اس کو اپنایا، اور پھر ہم نے بھی اپنی شناخت اور پانچویں قومیت کا نعرہ بلند کیا۔ ہمیں منزل نہیں چاہیے، رہنما چاہیے، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا ہے۔ قائد کا جو غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، اس نعرے کے پس میں بھی انہوں نے اس کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے کوئی تشدد وغیرہ کبھی نہیں کیا، ہم تو بڑے پرامن جماعت ہیں، اور یہ ہڑتالیں جو ہیں یہ لوگ کر لیا کرتے تھے جذبات میں آ کر جب ان کے خلاف زیادتی ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں اخبارات کے دفاتر پر حملوں میں بھی ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اخبارات پر دوسرے لوگ دباؤ استعمال کر کے اپنی خبریں چھپواتے ہیں تو ہمیں بھی بڑا افسوس ہوتا تھا کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، ہمارے اتنے سارے ایم این ایز ہیں، اتنے سارے ایم پی ایز ہیں، ہمیں یہ اخبارات کے مالکان پراپر کوریج نہیں دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی دفاع کیا ہے کہ مہاجر قومیت سے کا نام تبدیل کر کے ایم کیو ایم کا نام متحدہ قومی موومنٹ کیوں رکھا گیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم پورے ملک میں پھر کام کرنا چاہتے تھے، اور ہمیں بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب آپ صرف ایک قومیت کے دائرے سے نکل کر چندے اور بھتے کے حوالے سے ایم کیو ایم پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی طرف سے لگائے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے تو غریب کارکن اپنے پیٹ کاٹ کر ایم کیو ایم کو فنڈ فراہم کرتے تھے، اور اسی سے ہماری آرگنائزیشن چل رہی ہے، ہم نے کبھی کسی سے کو جبریہ طور پہ کسی سے ہم نے کچھ وصول نہیں کیا۔ بہرحال یہ کتاب ہے رشید جمال صاحب کی، اور ان کی یہ کوشش لازماً ایک اچھی کوشش ہے کہ انہوں نے اپنی جماعت کی طرف سے خود اپنے طور پر یہ کتاب، یعنی اب جماعت نے ان سے نہیں کہا کہ وہ یہ کتاب لکھیں، اور لیکن بہرحال یہ ایک پرانی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے ملک کی سیاست کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔